قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا یا بسم اللہ پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار ہے۔ پہلی دفعہ جب قرآن مجید نازل ہوا، اس کی پہلی آیت نازل ہوئی تو اس میں حکم دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ لیکن تعوذ کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح طور پر فرما دی گئی کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا۔ کہ قرآن مجید کے اندر جو اصل بحث ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی بحث ہوگی۔ اس کو آپ اب پہلے ہی آیت سے آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلی آیت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی اس میں بھی سارا کا سارا تھرسٹ آپ کو اسی بات پر ملے گا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پہلی آیت جو ترتیب کے اعتبار سے آ رہی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے آ رہی ہے، اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، سارا شکر، سارا سپاس اس اللہ کے لیے جو ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا لفظ جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ اور لفظ رحمان سے بھی اونچا کوئی اللہ کے لیے ٹریبیوٹ ہے، اللہ کی شان ہے کوئی کہ وہ مالک۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مالک، رب، یعنی خالق بھی اس کے تحت ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اصل میں یہ دنیا جو ہے یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، اس میں تلقین ہے، ترغیب ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اللہ کے دین کے قیام کے بعد اللہ کا عدل جو ہے دنیا میں قائم کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی، لیکن کما حقہ اس زمین پر عدل قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اصل بدلے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ اسے کہا گیا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ کو مالک مانو اور خود اس کے بندے بن جاؤ۔ تو بندگی اس کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ ہاتھ بھی اسی کے سامنے پھیلائے جائیں، بندے اللہ کے ہوں اور ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائیں۔ یہ دونوں باتیں آپس کے ساتھ، ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ آپس میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو بظاہر ہے اس پر ریجھ نہ جانا، اس پہ الجھ نہ جانا، بلکہ تمہیں اللہ نے جو بھی کردار اس ڈرامے میں ادا کرنے کو دیا ہے، اس ایکٹ پلے میں، اس مووی میں، دنیا کی مووی میں ادا کرنے کو دیا ہے، اس کردار کو عمدگی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے ادا کرو۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہو تو پھر اپنے مال کو اپنا مال کیوں سمجھتا؟ اپنے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھتا ہے، اللہ کو مالک نہیں سمجھتا، تبھی کر رہا ہے۔ فویل للمصلین، پس خرابی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی معمولی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ صلاۃ کے معنی کسی چیز کی طرف بڑھنا، متوجہ ہونا، اور بار بار جو ہم صلاۃ پڑھتے ہیں بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور اللہ کے لیے قربانی نہ دینا، اس نماز کو کیا مانتے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ تاریخ نے بتا دیا نام کس کا مٹا؟ ابو جہل کا مٹا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد ہے۔ زمین پر عدل کیسے ہوگا؟ عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو جسٹس کب آئے گا؟ جب اللہ کا قانون آئے گا، جب اللہ کے جو عطا کردہ حقوق ہیں وہ انسانوں کو دیے جائیں گے، تب ظلم ختم ہوگا، تب جسٹس قائم۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک تنہا ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے منتظر۔ تو غنی، میں فقیر، اور تاج کے معنی، فقیر کے معنی ڈیپینڈنٹ، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ ہے الصمد۔ آیت الکرسی میں بھی یہ بات جو ہے وہ آئی ہے، الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تو خود زندہ ہے، ہی ہمسیلف از لیونگ، جبکہ باقی پوری کائنات کو وہ سسٹین کیے ہوئے ہے، قیوم ہے۔ آپ سے آپ، باقی کائنات آپ سے آپ قائم نہیں ہے، اللہ آپ سے آپ قائم ہے، وچ مینز کہ باقی پوری کائنات اللہ پر ڈیپینڈنٹ اور اللہ کسی پر ڈیپینڈنٹ۔ کسی بھی معنی میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی تسلسل مان لیا جائے، خواہ بیٹا مان لیا جائے، خواہ اوتار مان لیا جائے، یا حلول مان لیا جائے، یا کوئی اور بات مان لی جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ شرک۔ قرآن شریف میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ذہن میں میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ جانا کیا اور مانا کیا؟ مانا اللہ کو یکتا اور جانا میٹر کو یکتا ہوئی، ڈویلٹی،
ذہن کے دو کھاتے، ایمان یہ اور یقین وہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، اس کا کوئی ہم کف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ اوریجن کی سانج نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کل کائنات کا خالق سمجھتے ہیں، خیر کا بھی خالق وہی ہے، شر کا بھی خالق وہی ہے۔ اس نے خود امتحان کی غرض سے ہمیں دو راستے دکھائے، شر کا راستہ بھی اسی نے پیدا کیا، برائی کا راستہ بھی اسی نے پیدا کیا، اچھائی کا اور نیکی کا راستہ بھی اسی نے۔ اگر اللہ مجھے پناہ دے دے گا تو کسی جگہ کوئی آفت آئے گی، کسی شہر پر ایٹم بم گرے گا، تو اللہ نے مجھے پناہ دے دی تو سب مر جائیں گے، لیکن اگر اللہ نے مجھے پناہ دے دی تو میں اسے بچ جاؤں گا۔ یقین ہو کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لا کا لفظ ہے یہ مشکل الفاظ میں سے ہے۔ اس کا مطلب لا وہ ہستی ہے کہ جس سے انسان اپنی حاجات وابستہ کرتا ہے، وہی رب کا مفہوم۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب